اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑ درود و سلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کپنگ کر رہے ہیں نیز کے لیے نا، گھٹنے جو پیش جاتے ہیں، جو بڑی عمر کے 60-50 پلس لوگ ہو جاتے ہیں، بزرگ ہمارے حضرات نماز پڑھتے اٹھتے بیٹھتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مخ کم ہو گئی ہے، بعض کہتے ہیں وہ ہڈی بڑھ گئی ہے، بعض پین نکل آتا ہے مسل کی شاؤں میں۔ آئیے سے پوچھتے ہیں یہ کہاں تشریف لائے ہیں، ان کو حجامہ کروانا کیسا، پہلے بھی کروا چکے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں طارق علی ہوں، بینک سے ریلیٹڈ ہوں۔ بڑا مسئلہ مسائل ہیں، تو میں نے یہ سنا تھا، پڑھا تھا، میں ان کے پاس تشریف پہلے بھی لایا تھا، پہلے بھی میں اچھی طرح کپنگ کروا کے پوری باڈی کی کروا کے گیا تھا، پھر اس سے مجھے بہت 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 سکون تھا، بہت سکون تھا۔ اب مجھے دوبارہ سے پھر یہ تھوڑا سا یورک ایسڈ وغیرہ کے ایشو ہو رہے ہیں، اسپیشلی اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور رکوع و سجود میں بہت وہ مسائل ہوتے تھے۔ سو فوراً سے پہلے میں نے سجیسٹ، میرے دماغ میں آیا کہ میں بھائی کے پاس ہی چلتا ہوں۔ میں ان صاحب کے پاس تشریف لایا اور انہوں نے بڑی اچھی طرح سے مجھے گائیڈ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کپنگ کی، اور مجھے پوری اللہ کے گھر سے امید ہے کہ اب میں بالکل سکون میں ہو جاؤں گا، اور دوبارہ سے پھر اپنی عبادت جو سی ہے اچھے خوش اخلاق طریقے سے میں ادا کر پاؤں گا۔ شکریہ۔ طارق صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کے ایج کے لوگ ہیں، آپ کو کیا میسج دیں گے ان کو؟ میں تو یہی کہوں گا بھائی، ادھر ادھر گھومنے کے بجائے یہ ہر وقت 5-5 6 گولیاں کھانے یا پھکنے کے سے بچنے کے لیے انسان فوراً سے پہلے ادھر آئے، ان سے رجوع کرے، یہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے، وچ از بیٹر فار یو اینڈ یو۔ آپ کے ایشوز کیا تھے بتائیں، اگر اٹھنے بیٹھنے میں، نماز میں ہاں آپ جی، بتا رہے تھے ابھی۔ مجھے رکوع اور سجود میں بہت مسئلہ تھا، اتحیات میں بیٹھتے ہوئے نا تو مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، میں فوراً سے پہلے ان کی طرف آیا ہوں۔ اسپیشلی میں رات ایک جنازے میں گیا، وہاں میرے اتنے مسائل تھے کہ میں کانٹ امیجن، تو لہٰذا میں نے بیان میں کیا بیان کروں، تو پھر میں صبح اٹھا اور اٹھتے ہی میں فوراً سے پہلے یہیں آیا ہوں کہ میں یہ اپنے مسائل حل کر لوں، بیکاز مجھے آج پھر جانا ہے ایک جنازے میں، تو اس لیے میں جلد از جلد آیا ہوں، اور امید ہے کہ مجھے بڑا سکون ہو جائے گا۔ آخری سوال پوچھتے ہیں آپ سے، لوگ محسوس کرتے ہیں بڑا پینفل ہوتا ہے، کٹ لگتے ہیں وغیرہ، نہیں کیا نہیں، محسوس؟ نتھنگ نتھنگ نتھنگ، کوئی کٹس بڑے پینفل ہوتے ہیں اس نو میں، نو کٹ نو لگ نو ٹوکے مار دے نو، رہا؟ فیل ہی نہیں ہوتا کہ کٹ لگا بھی ہے کہ نہیں لگا، بہت کیونکہ یہ اچھی طرح بڑا سکون سے کرتے ہیں، شہد ملتے ہیں، اچھی وہ استعمال کرتے ہیں، انسٹرومنٹ اچھا، سرجیکل بلیڈ ہوتا ہے، پھر ٹیشو بہت اچھے ہیں ان کے پاس، شہد لگاتے ہیں یہ زخم کے اوپر، اللہ یہ فوراً سکون دے دیتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پھر آپ نے سنا طارق صاحب ریٹائرڈ ہیں ایم سی بی سے، ابھی ہیں وہاں پہ، اب ریٹائرڈ ہو گئے وہاں سے، تو یہاں پہ ہوتے تھے اسلام پورے میں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ایشوز پیدا ہوئے، وہ بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے میں اور کھڑے ہونے میں یورکیشر کا ایشو بنا تھا ان کے ساتھ، یہ نیز کا بھی ایشو بنا، پہلے بھی کپنگ کروا چکے ہیں۔ میں عرض کروں اس میں جو لوگ گھروں میں چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، آپ ان سے مت کروائیں، پھر آپ شکایت کرتے ہیں وہ زور سے ڈیپلی کٹ لگا دیا اور اتنا ہو گیا، یہ زخم بن گیا۔ زخم تو کوئی ہوتا ہی نہیں، میں عرض کروں سنت ہے، سنت میں شفا ہے، سنت میں برکت ہے، سنت میں خیر ہے، سنت میں عافیت ہے، عافیت ہی عافیت ہے سنت کے اندر۔ سنت کو فالو کریں، سنت کو زندگی میں لے کر آئیں۔ پوری پاکستان میں طب یونانی کے حکماں تشریف رکھتے ہیں علاج کر، جن کی پریکٹس اچھی ہو، میں اکثر کہہ رہا ہوں بار بار، جن کی پریکٹس اچھی ہو آپ ان سے کروائیے گا۔ کسی اور غیر سے دائیں بائیں سے آپ کروا لیں تو اچھا نہیں ہوگا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، ایشو ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو کروائیں، کریں اور یقین سے کروائیں۔ سنت یہ ہے کہ مہینے میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے حجامہ کرواتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت، جب آپ حدیث میں پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔